الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات بھی کہا ہے. ایک غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی اور ایثار کا مہینہ ہے. مواسات کہتے ہیں کسی کے غم میں شریک ہونا، کسی کے غم کو ہلکا کرنا، کسی کی مصیبت میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنا. یہ رمضان المبارک اس لیے بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمدردی سکھائے، ہمدردی کی صفت، غم خواری کی صفت، ایثار کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ بہت اہم صفات میں سے ہے. کسی کے ساتھ غم خواری کرنا، کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینا. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. خاص طور سے مدینہ منورہ کے رہنے والے جو صحابہ تھے انصار، ان کی یہ بہت اہم صفت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 28 پارے میں بیان کیا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، یعنی مہاجرین کو جنہوں نے پناہ دی، مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ لگایا. آگے ان کی صفت بیان فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ یہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں. حالانکہ یہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود کی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود کی حاجت اور خواہش کو قربان کر کے دوسرے کی حاجت اور خواہش پوری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں ہمیشہ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ مضمون بیان کیا. مسلم شریف کی حدیث میں ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے، اور دو کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے. دیکھیے، ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی ایک کا کھانا تیار ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ اس میں فل بھر جائے گا. اب اسی وقت میں کوئی دوسرا آ جائے، یا یہ جس کے لیے کھانا تیار ہے یہ کسی غریب کو، کسی حاجت مند کو، ضرورت مند کو اپنے کھانے میں شریک کر لے، تو وہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ پورا پیٹ نہ بھرے، لیکن دونوں کا اتنا پیٹ بھر جائے گا جس سے گزارا ہو جائے، اتنا پیٹ بھر جائے گا کہ جس سے کام چل جائے، دونوں کی ضرورت پوری ہو جائے اور سارے کام چلتے رہیں.
تو اس لیے کہا طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا، اور دو کا کھانا چار کو، اور چار کا کھانا 8 کو۔ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں اس کی کہ ہمیشہ ایسا کرنا چاہیے، 2 کا کھانا تیار ہے تو 2 کو شامل کر لو، 4 کا کھانا تیار ہے تو 4 غریبوں کو، ضرورت مندوں کو شامل کر لو، 1 کا کھانا تیار ہے تو دوسرے کو شامل کر لو۔ یہ غم خواری کی ترغیب دی جا رہی، ایک دوسرے کے غم کو ہلکا کرنا، ایک مصیبت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، اس کی تعلیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، تو ایک آدمی آیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کوئی ضرورت مند دیکھتا ہے، جیسے کوئی غریب آدمی ہے، ضرورت مند ہے، مانگنے کے لیے آیا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کس کے پاس کچھ مجھے مل سکتا ہے۔ تو ایک شخص آیا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہو وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ توشہ ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، وہ کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناتے گئے، جس کے پاس کپڑے زیادہ ہو وہ ایسے کو دے دے جس کے پاس کپڑے نہ ہوں، اور بہت ساری چیزیں گنائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ ضرورت سے زیادہ چیز میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے، اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد چیز کو خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اسی لیے پہلے جو زکوٰۃ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جو حکم تھا تو وہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں آیا تھا، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے 40واں حصہ زکوٰۃ دیا جائے گا، پورے مال کا 2.5% دیا جائے گا۔ تو پہلے یہ ترتیب جب تک نہیں آئی تھی، جب تک کیا حکم تھا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پہلے حکم یہ تھا جتنا ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کرو، ضرورت سے زیادہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ کھانا پینا، کپڑے، مکان، برتن، جتنی چیزیں ہیں بس جتنی ضرورت کی ہیں اتنی ہی اپنے پاس رکھو، باقی جو زیادہ ہے وہ خرچ ہی کر دو، اپنے پاس رکھنے کی پہلے اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، آسانی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زکوٰۃ کی مقدار اور زکوٰۃ کا نصاب اترا۔ تو خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو ضرورت سے زائد چیز کو خرچ کر دیتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں کھانے میں، پینے میں، دنیا کی چیزوں میں۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اشعار والوں کی تعریف فرمائی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے، تو ان کے پورے قبیلے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ یہ جو بنو اشعار کے لوگ ہیں، یہ جب سفر میں جاتے ہیں اور ان کا کھانا توشہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، یا گھر پر رہتے ہوئے بھی، مدینے میں رہتے ہوئے بھی جب ان کا کھانا کم ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو یہ سب کا کھانا ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی عادت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ آگے کیا فرمایا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اللہ، یعنی ایسے لوگ جو اپنی زائد چیز دوسروں کو دے دیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کو کچھ قربان کر کے دوسروں کی ضرورت اور خواہش پوری کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ اتنے پسند ہیں کہ کیا فرمایا، انہم منی وانا منہم، وہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس عادت کی وجہ سے خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی بھی زندگی دیکھیں، ان لوگوں کے اندر کتنی ہمدردی تھی، غمخواری تھی، کتنا ایثار کی صفت تھی، اپنی ضرورتیں قربان کر کے، اپنی حاجتیں قربان کر کے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے ایک خوبصورت چادر پیش کی،
بہت خوبصورت چادر تھی. وہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی اس کو پہنیں, آپ اس کو زیبتاً فرمائیں, آپ اس کو پہنیں, میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. وہ عورت کہنے لگی میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور یہ بہت خوبصورت چادر ہے, آپ اس کو پہنیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لنگی بنا لی, ازار بنا لیا. تو ایک صحابی آئے, ان کو وہ بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کتنی اچھی ہے, آپ مجھے دے دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ کسی کو واپس نہیں کرتے تھے. کسی نے مانگ لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ہی رہتے تھے, چاہے قرض لینا پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور وہ چادر اتار کر ان کو دے دی. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے, بعض میں ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص تھے, اور ایک روایت میں ہے نام نہیں ہے. خیر بعد میں صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ تم نے یہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ضرورت مند تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی, آپ نے اس کو پہنا اور آپ نے بدن کے اوپر کی چادر مانگ لی. آپ کو معلوم بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اپنے استعمال کے لیے نہیں مانگی ہے, میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے. میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے تاکہ اس میں مجھے کفن دے دیا جائے. تو خیر ان کو بعد میں انتقال ہوا تو اسی چادر میں کفنایا گیا. لیکن اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے تھے. خود کو ضرورت ہے لیکن کسی نے مانگ لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز دوسرے کو دے دی. اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, ان کا واقعہ مشہور ہے کہ روزہ رکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی یہودی کے پاس گئے اور وہاں جا کر اس کے باغ میں کام کیا اور جو کچھ مزدوری ملی وہ لے کر آ گئے اور اس سے گھر میں روٹیاں تیار ہوئے. افطار کا وقت ہوا تو مانگنے والا آ گیا, تو جتنی روٹیاں دسترخوان پر تھی سب کے سب ان کے حوالے کر دی, مانگنے والے کو دے. حالانکہ خود دن بھر سے روزہ ہے. دیکھیں دوسرے دن, تیسرے دن, 3 دن تک یہی ہوتا رہا. 3 دن تک یہی ہوتا رہا, روزہ رکھتے رہے, رات میں دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں افطار کے وقت میں, اور کوئی سائل آ رہا ہے تو وہ اپنی ضرورت قربان کر کے, اپنی خواہش اور اپنی حاجت قربان کر کے وہ اس مانگنے والے کو دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو. پہلے دن مسکین آیا تھا, دوسرے دن یتیم آیا تھا, تیسرے دن قیدی آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. اور کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم جو کھلا رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے, ہم جو کھلا رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے, ہم اس سے تم سے کچھ نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے اندر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزے دار تھی, ایک ہی روٹی ان کے پاس تھی, روزے سے ہیں اور گھر میں ایک ہی روٹی موجود ہے. اچانک ایک سائل آ گیا, مانگنے والا آ گیا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی اس کو دے دو. تو اب خادمہ کہنے لگی کہ ایک ہی روٹی ہے اور ہم دونوں کا روزہ ہے, اگر ہم ایک روٹی دے دیں گے تو ہم افطار کس سے کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا دے دو, اللہ تعالیٰ کچھ انتظام کر دے گا. تو روٹی دے دی. دیکھیے اپنی خواہش, اپنی ضرورت قربان کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کی, ایثار کیا. تو کہتے ہیں افطار کے پہلے, افطار سے کچھ پہلے کا وقت تھا, کسی نے بکری بھجوا دی بھنی ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تمہاری روٹی سے یہ اچھا ہے, ہمارے پاس تو ایک سوکھی روٹی تھی, اس سے ہم لوگ چاہ رہے تھے افطار کرنا, لیکن وہ ہم نے ایثار کر دیا, اللہ کے نام پر دے دیا, تو اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ گوشت کی صورت میں دے دیا. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایثار کا سب سے بڑا واقعہ تو وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ حضرت عائشہ سے کہو کہ میں ان کے کمرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں.
جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی اور ایک حضرت ابوبکر کی, اور وہ کمرہ حضرت عائشہ کی ملکیت ہے. حضرت عائشہ اس کی مالک تھی, اور اس میں ایک تو حضرت عائشہ کے شوہر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک والد ہے حضرت ابوبکر. اب اس میں ایک 2 قبر کی جگہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ سے جا کر کہو کہ عمر تم سے اجازت چاہتا ہے کہ تم وہ جو جگہ ہے قبر کی وہ مجھے دے دو. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی. یہ کتنا بڑا ایثار ہے, اللہ اکبر. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روضے میں اور اس جگہ میں دفن ہونا جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے, اور وہاں دفن ہونے کو انہوں نے قربان کر دیا, ترجیح دے دی. یہ ایثار کتنی اعلیٰ صفت ہے, اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی سعادت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں اور اسی حجرے میں دفن ہو جانا. یہ کتنی بڑی سعادت تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ترجیح دے دی, ایثار کر دیا, اور خود اب جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن ہے. تو یہ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, ہمدردی, غمخواری, کسی کے غم میں شریک ہونا, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. صحابہ کرام کی زندگی سے بھری ہوئی ہے, ہزاروں سینکڑوں واقعات ہیں. حضرت ابوبکر کے, حضرت عمر کے, حضرت عثمان کے, حضرت علی کے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی طرح اور کتنے صحابہ کرام ہیں, اور بعد کے کتنے اولیاء اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی پر دوسروں کی زندگی کو ترجیح دے دی. ایثار کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. 2 ابراہیم نام کے بہت بڑے اللہ والے گزرے, ایک ابراہیم نخعی تھے اور ایک ابراہیم تیمی. یہ ابراہیم نخعی تابعی ہے, یہ بھی تابعین کے زمانے کے لوگ ہیں, دونوں کا نام ابراہیم تھا. ایک کا نام ابراہیم نخعی اور ایک کا نام ابراہیم تیمی. اب حجاج ابن یوسف کا دور تھا وہ, تو حجاج ابن یوسف اس زمانے میں بہت سارے نیک لوگوں کا, بہت سارے علماء کا, صحابہ کا, بہت سارے تابعین کا دشمن تھا. ان کو تلاش کرتا تھا کہ کہیں یہ ہاتھ میں آ جائیں تو میں ان کو قتل کروں. انہی میں سے ایک تھے ابراہیم نخعی. یہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, فقیہ, وقت کے امام ہیں ابراہیم نخعی. تو حجاج ابن یوسف کو ان سے دشمنی تھی, تو وہ ان کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح یہ میرے ہاتھ میں آ جائیں تو میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دوں. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ دوسرے جو ابراہیم ہے, ابراہیم تیمی, وہ حجاج کی پولیس کے ہاتھ آ گئے. حجاج کی جو فوج تھی, پولیس تھی, اس کے ہاتھ میں یہ دوسرے والے ابراہیم تیمی یہ ان کے ہاتھ میں آ گئے. اور ان کو بھی معلوم تھا کہ حجاج ابن یوسف کو وہ جو ابراہیم نخعی ہے ان سے بہت زیادہ دشمنی ہے اور وہ ان کی تلاش میں رہتا ہے. تو فوج نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم ہی ابراہیم نخعی ہو. تو وہ حالانکہ ابراہیم تیمی ہے, ہمارے جیسا ہوتا تو ہم فوراً بول دیتے کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں. لیکن وہ تو تابعین کے دور کے لوگ ہیں. انہوں نے سوچا کہ میں تو اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, میری اتنی زیادہ امت کو ضرورت نہیں ہے جتنی ابراہیم نخعی, وہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, ان کی امت کو ضرورت ہے. تو میں مر جاتا ہوں, اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہوں, ان کو بچا لیتا ہوں, اس پر مجھے ثواب ملے گا. اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی ابراہیم ہوں. یہ کہہ کر ان کو حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کر دیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور بہت ایک قلعہ تھا, قلعہ دیماس, اس میں ان کو رکھا گیا. بہت سخت زندگی انہوں نے گزاری اور اسی جیل میں ان کا انتقال ہو گیا. دیکھیں کیسے لوگ ہیں, اللہ اکبر. اتنی ایثار کی صفت, اتنی ہمدردی دوسروں کے ساتھ, اتنا دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا کہ اپنی جان بھی قربان کر دی لیکن دوسرے کو بچا لیا. ایک مسلمان, ایک عالم کو, ایک نیک آدمی کو بچا لیا کہ اس کی امت کو زیادہ ضرورت ہے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا. آج ہم دیکھیں, ہم تو اپنا ہر جگہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں بس.
چاہے اپنا فائدہ پورا کرنے میں، اپنا مفاد پورا کرنے میں دوسرے کی جان لینی پڑی تو ہم جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنا برا دور آ گیا۔ حالانکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ایثار کریں، ہم دوسروں کو ترجیح دیں اپنے اوپر، ہر چیز میں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کریں، ہر ایک کے ساتھ غمخواری کریں، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کریں، ہر ایک کے ساتھ غمخواری کریں۔ یہ ہمیں درس دیا گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہے، شہر المواسات اس کو کہا گیا کہ غمخواری کی جائے، مسلمانوں کی غمخواری، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور مسلمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سارے اللہ کے نیک بندے اس صفت کے حامل تھے۔ اس صفت کو وہ لوگ اپنائے ہوئے تھے اور ہمیشہ اس صفت پر عمل کرتے تھے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ حضرت شیخ نے کتنی جگہ، 2-3 جگہ وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام پیاسے، انہوں نے جان دے دی لیکن ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان ان کے پاس بھیج دیا اور کھانا بہت کم تھا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا، خود بھی بھوکے رہے، بیوی بھی بھوکی رہی، بچے بھی بھوکے رہے، سب بھوکے، پورا گھر بھوکا رہا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اپنی ضرورت، اپنی خواہش دبا کر، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت قربان کر کے دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کی۔ اسی لیے تو قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی عادتوں کا تذکرہ ہے۔ کتنے اونچے لوگ ہیں کہ قیامت تک ان کی عادتیں اور ان کی صفات قرآن میں ذکر کی گئی اور وہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی، قیامت تک پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس رمضان المبارک میں اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے، غور کر کے، توجہ کر کے اپنے اندر اس صفت کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو ترجیح دینے والے بنیں، اپنی خواہش، اپنی کچھ تو ضرورت ہم قربان کریں۔ پوری خواہشات ہم نہیں چھوڑ سکتے، پوری ضرورتیں نہیں چھوڑ سکتے، کم سے کم آدھی تو چھوڑ سکتے، کم سے کم پاؤ تو چھوڑ سکتے، کچھ نہ کچھ تو حصہ ہم اپنی ضرورتوں کا قربان کریں، اپنی خواہشوں کا قربان کریں اور دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیں، اپنے جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے۔ آج اللہ معاف کرے کیسے کیسے رسم و رواجوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کہاں کہاں کا پیسہ ہمارا رمضان المبارک میں افطار کے نام پر اور روزہ کھلائی کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس نے مقدس مہینے میں ہزاروں لاکھوں روپے فنکشن ہالوں میں اور اس میں سب کو جمع کرنا اور سب کو کھانا کھلانا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کو مختصر کر دیا جائے اور جو زیادہ پیسے ہیں وہ کسی غریب کو دے دیے جائیں، اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جائے، اس کے ذریعے سے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کی جائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کیے جائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آتا ہے، شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے کہ ہم دوسروں کا غم ہلکا کریں، دوسروں کی مصیبتوں میں کام آئیں، اپنی ضرورت کو، اپنی حاجتوں، اپنی خواہشوں کو کچھ کم کر کے دوسرے مسلمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ اگر اس رمضان میں ہم نے یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لی تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔